جس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، حضور تشریف لے کے آئے اور علماء کرام محدثین کرام فرماتے ہیں کہ لیلۃ المیلاد ہے نا جڑی، یعنی میلاد والی رات، 12 ربیع الاول شریف والی رات، یہ لیلۃ القدر دے نالوں افضل ہے۔ سبحان اللہ، بالکل سبحان اللہ، لیلۃ القدر دے نالوں افضل ہے، اعلیٰ ہے۔ اس کی وجہ کی ہے، فرمایا لیلۃ القدر کو قرآن نازل ہوا ہے اور لیلۃ المیلاد کو صحب قرآن نازل ہوا ہے۔ لیلۃ القدر کو قرآن پاک نازل ہوا ہے اور لیلۃ المیلاد کو صحب قرآن ہے۔ فرمایا کس گلے کہ لیلۃ المیلاد لیلۃ القدر دے نالوں افضل ہے، لیلۃ القدر دے نالوں افضل ہے۔ یعنی اس ماہ مقدس کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ظہور ہویا۔ کئی لوگ اختلاف کرتے ہیں کہ
کوئی آتا ہے 10 ہوئے یوم ولادت سرکار کی، میں کہتے جھگڑے والی کیڑی گل ہے، تسی 8 نوں منا لیا کرو، مناؤ تے صحیح نا، منا لے ہے جو جب نہیں 8 نوں 10 12 نوں تے ہے ہی نہیں، میں کہتے جھگڑے کیوں ہو، تسی 8 نوں منا لیا کرو، میلاد کر لیا کرو، 10 نوں کر لیا کرو، 15 نوں کر لیا کرو، جدوں تہاڈا دل کھلوندا ہے کر لیا کرو، کریا تے ضرور کرو نا، پر ہر کسی کے مقدر وچ نہیں، یہ نصیبہ ہے مقدرہ میں ہوتا ہے ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ۔ اللہ کریم نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق آ گیا تواڈے وال، کدھروں آیا؟ من اللہ، اللہ کی طرفوں آیا، کی آیا؟ نور، نور آ گیا ہے، وَكِتَابٌ مُبِينٌ اور روشن کتاب۔ اس سے بھی لوگوں نے اختلاف کیتا جی، نور تو مراد بھی قرآن پاک کی ہے، کتاب مبین تو مراد بھی قرآن پاک ہے۔ میں کہ حضرت جی اللہ تبارک و تعالی وکھرے کر کے بیان کر رہا ہے، واو دا مطلب کی ہوتا ہے اور، واو دا مطلب کی ہے اور، مرزا صاحب اور قاری صاحب جس ویلے وچ اور لا دیتا ہے نا انہیں واضح کر دیتا ہے، قاری صاحب اور نے، مرزا صاحب اور نے، ان کے لگتا ہے واو جس میں لگ جاتی ہے پھر پتہ لگ جاتا ہے یہ چیز بکری ہے، اے ہو رہے اے ہو رہے، اے واو دستی میں نور ہو رہے، کتاب ہو رہے۔ پہلے مفسر قرآن پاک دے جنہاں نے قرآن پڑھیا ہے تے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ پڑھیا ہے، جنہاں نے دین حاصل کیتا ہے تے سرکار کو ڈائریکٹ حاصل کیتا ہے، حضرات نبی وقار کوئی عام بندہ نہیں، بڑی خاص شخصیت نے جنہاں دا نام حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، عباس میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا دا نام ہے، حضرت عباس کے بیٹے نے انہوں نے عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماؤ نا، رب تعالیٰ منو دین دی سمجھ عطا فرمائے، دین دا علم عطا فرمائے، حکمت دا علم عطا فرمائے، قرآن پاک دا علم منو عطا فرما دے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عبداللہ آپ میرے سینے دے نال لگ جائے۔ حضرات دیوکار سرکار صرف دعا بھی کر دے تو بندے دے واسطے ہوئی کافی ہوتی ہے، لیکن سرکار نے اپنے علم نشرہ دے سینے دے نال بھی لایا ہے، علم نشرہ دے سینے دے نال لایا، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تھی اللہم نکیہ فی الدین، اللہم علمہ الکتاب والحکمہ، یا اللہ ایس میرے غلام نو، ایس میرے صحابی نو، مالک و مولا حکمت دا علم عطا فرما، قرآن پاک دا علم عطا فرما دے، فقہ دا علم عطا فرما دے، حکمت دا علم عطا فرما۔ حضرات دی وقار جی دے واسطے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمان، ایک کس طرح ہو سکتا ہے دعا قبول نہ ہوئے؟ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت کشتہ عشق رسالت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دینے تے انداز کی ہوتا ہے، فرمایا اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جدو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی دعا اے جنا آسمانہ پر جاندی ہے تے مقبولیت
مقبولیت ہے جی جھک کے اگے ہو کے تے اپنے گلے دے نال لا دیتی اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد اور اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا ارے دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پڑھیا تو جدوں بھی سرکار دا نام سنو تو اڑیاں زباناں تے جاری ہو جانا چاہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تو دعا کرتے ہیں مقبولیت جڑی نہ کے بعد کے سینے دے نال آ تے دلہن بن کے نکلی دعائے محمد سرکار دی دعا دلہن بن کے نکل حضرات عظیم کار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی یا اللہ اس میرے عبداللہ نو قرآن دا حکمت دا علم عطا فرما دعا بھی فرما دیتی تے پھر سینے دے نال ملا حضرات عظیم کار کرم بالا کرم ہو گیا نا بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا اتنا سرکار نے دعا دعا بھی فرمائی سینے دے نال ملایا اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ایسی شان والے نے ایسے مقام والے نے مرتبے والے نے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لوگ کسی نے پوچھا بھی عبداللہ ابن عباس کیسے مفسر نے یعنی علم والے کو علم والے کی گل پوچھی جاتی ہے تے آپ کو پوچھا گیا نا میں دسو عبداللہ ابن عباس کیسے مفسر نے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا بہت اچھے مفسر ہیں یعنی اچھی تفسیر فرمائی آپ نے او حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے نور تو مراد قد جاءکم من اللہ نور یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں نور تو مراد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے قرآن پاک مراد نہیں اس تو مراد کون ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی یعنی سرکار دی ذات کے نور تو مراد اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارے میں سوال کیتا گیا رسول اللہ ایک ارشاد فرماؤ اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز تو پہلا کیڑی چیز کو پیدا فرمایا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی بارگاہ میں جا کے سوال کرتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں آقا ارشاد فرماؤ نا اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کو پہلا کیڑی چیز کو پیدا فرمایا ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ جابر سن لے اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کو پہلا میرے نور نو اپنے نور میں تو پیدا فرمایا ہے میرے نور نو قبل الاشیاء ہر چیز تو پہلے میرے نور نو اپنے نور میں تو پیدا فرمایا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شے کیوں ہے گینا سرکار نے فرمایا کوئی شے اس ویلے کوئی نہیں سی لا لوح ولا قلم لا شجر لا حجر لا جن لا انس لا ملک مقرب لا نبی مرسل فرمایا کوئی شے نہیں سی نہ زمین سی نہ آسمان نہ مشرق نہ مغرب نہ شمال نہ جنوب کوئی شے نہیں سی نہ کوئی درخت سی نہ کوئی انسان سی نہ کوئی چرند نہ کوئی پرند نہ کوئی جناب والا جن سی نہ کوئی انسان سی نہ کوئی فرشتہ سی نہ کوئی نبی سی نہ کوئی رسول سی سرکار فرماتے ہیں کن تو نبی نبی سا کوئی شے نہیں سی سونیا کوئی تے ہوئے گی نا سرکار فرماتے ہیں یا بنان والا خدا سی یا بنن والا میں اس دا نور سا میرے قداش نے ترجمہ کیتا اندر بس آہد سی
سرکار فرماندے نے میں اس ویلے بھی نبی سا آدم علیہ السلام اجے پانی تے جناب والا مٹی دی منزلاں طے بھی کردے نے کون تو نبی و آدم بین الماء والطین فرمایا پانی تے مٹی دی منزلاں طے بھی کردے نے میں اودوں بھی نبی سا سبحان اللہ دوسری روایت اندر فرمایا کون تو نبی و آدم بین الروح والجسد آدم علیہ السلام اجے روح تے جسم دی منزلاں طے بھی کردے نے میں اس ویلے بھی نبی سا اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں سرکار فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز تو پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا ہے ہر چیز تو پہلا میرے نور پیدا فرمایا ہے حضرات دی وقار پھر نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس پیشانی کے اندر آمدہ گیا ہے اور جناب والا انبیاء اکرام دی عبادت کر دے گئے نے حضرت آدم علیہ السلام دی پیشانی نور مصطفیٰ آیا ہے اس کو پہلا آپ دی پشت وچ سی نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام جدھر جاندے سن فرشتے پیچھے پیچھے جاندے سن سبحان اللہ فرشتے پیچھے پیچھے جاندے سن نور دا جلوہ ویکھن واسطے کہ آدم علیہ السلام نے عرض کی مولا ایک ہی وجہ ہے فرمایا فرشتے نور واسطے جا رہے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالی نور مصطفیٰ آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھ دیتا ہے اور محدثین اکرام فرماتے ہیں ایک وجہ ہے کہ آدم علیہ السلام رب نے مسجود ملائکہ بنایا ہے سارے فرشتے کو کیا آدم کو سجدہ کرو حقیقت اندر سرکار کو سجدہ سی حقیقت اندر وہ سرکار دے نور پاک نو سجدہ سی حضرات دی وقار کہ نور پاک کی سورہ آدم علیہ السلام کو لا گیا ہے آدم علیہ السلام دنیا کو جان والے سر جب اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو بلایا فرمایا میرے بیٹے اے جڑا نور تیرے بلا گیا ہے اے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیری حفاظت کرنی ہے کہ ایسی عورت تلاش کرنی جس وال نور منتقل ہو جائے تیری پاسا ہوئے نیک ہوئے عبادت گزار ہوئے اللہ کی عبادت کروالی ہوئے اچھی ہوئے بدکارہ نہ ہوئے حضرات دی بطار قائد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے آقا و اجداد بچوں حضرت آدم علیہ السلام کو لے کے حضرت عبداللہ تک کوئی بھی مشرک نہیں سی کوئی بھی مشرک نہیں سی حضرت مائی حوا تو لے کے حضرت اماں مینا تک میری اماں بچوں بھی کوئی بھی مشرکہ نہیں سی فرمایا میرا نور پاک پشتہ وچوں پاک رحمہ وچ منتقل ہوتا ہویا آیا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہاں وچوں کوئی بھی مشرک نہیں سی سارے اللہ دے مننے والے سن اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نور مصطفیٰ میرا نور چلدا رہا ہے حضرات دی وقار نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ دی پیشانی میں آ جاتا ہے پھر آپ کے بلو جناب والا نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منتقل ہو گیا حضرت اماں آمینہ وال جس سے حضرت اماں آمینہ وال نور مصطفیٰ منتقل ہو جاتا ہے تیسرا دی نور منتقل ہو جائے اس راتی باپ میرا شیطان نے کرنا شروع کر دیتا شیطان رون لگ گیا پہاڑاں تے چڑھ کے روندا ہے جی کو پکار کر رہا ہے شیطان دے چیلے آئے انہیں جزدہ جیتی ہویا ہے تسی تے ہو جلے نبیان المتہ لا لیا جنہ نے تے آج کیوں پہ ہوندے ہو انہیں آج کیا کانوں نہیں پتا ہے ہو آ گیا ہے اے پتھران کلمے پڑھا جانا اے پتھران کلمے پڑھا جان دائے اے ان بولیانو بلا جان دائے اے گنگیاں تھی گلاں کرا جان دائے اور تسی تے چنگے بڑے زبان آلے بولو نا اے گنگیاں تھی گلاں کرا جان دائے اے گنگیاں تھی گلاں کرا جان دائے اے ان بولیانو
آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور پاک جس میں حضرت مومنہ دے وطن در وچ آ جاتا ہے. حضرات دی وقار چند مہینے تو بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ دا وصال ہو جاتا ہے. سرکار دے والدے گرامی وصال کر جاتے ہیں, دنیا تو پردہ کر جاتے ہیں. اور جناب والا تھوڑے دن ہوئے نے حضرت اماں آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے جسم مبارک وچوں بڑی پیاری کی خوشبو آتی ہے, معطرہ ہو جاتی ہیں, جس نال سارا گھر مہک جاتا ہے, خوشبو پھیل جاتی ہے. حضرت عبد المطلب آئے نے آگے فرمایا بیٹی آمینہ خوشبو مانا لایا کر, تیرا خامد جوان بہت ہویا ہے, اجے چند دنوں ہوئے نے بہت ہویا مثال کی تیرا. اے بیٹی خوشبو نہ لایا کر, تیرے سوگ دے دن نے خوشبو نہ لایا کر. حضرت اماں آمینہ جڑیاں پہلے ہی غمگین سن بڑیاں, اپنے شوہر دے غم میں تھا بہت غمگین سن. دیکھو نا آج چند مہینے ہوئے نے شادی ہویا, پھر جناب والا رب نے کرم بھی فرما دیتا ہے, امید بھی لا دیتی ہے. پھر اس جوانی دے عالم میں جس ویلے شوہر ٹر جاندا ہے, بیوی دا کی حال ہوندا ہے, وفادار بیوی دا کی حال ہوندا ہے. حضرت اماں آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رون لگ پئیاں نے, آپ کی اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے نے. رو کے عرض کیتی بابا جی میں تے خود بڑی غمگین ہاں, حضرت عبداللہ دے غم وچ میں قسم چکھنی ہاں, مینوں قسم اس ذات دی جس دے قبضہ قدرت میری جان ہے, میں کبھی خوشبو لائی کوئی نہیں, میں کبھی خوشبو لائی کوئی نہیں, کوئی خوشبو نہیں میں لائی. فرمایا پھر بیٹی اکادیاں خوشبو آ رہی ہیں, یہ سارا کمرہ میں کیا ہویا ہے. ہلکا دیر بابا جی یہ ساریاں خوشبو سامنے والے مہمان دیاں, آمن والے مہمان دیاں ساریاں خوشبو نے, یہ دی آمد صدقہ رب تعالیٰ نے میرے جناب والا کمرے کو مہنگا دیتا ہے. ہر پاسے خوشبوئیں پھیل گئیاں نے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت اماں آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماندیاں نے عجیب تبدیلیاں دیکھنیاں, فرماندیاں نے میں اگر چلنیاں نا میرے پیر کے تھلے سخت پتھر آ جاتا ہے, نوکیلا پتھر آ جاتا ہے. فرماندیاں نے جہاں پیر رکھنیاں موم دی طرح نرم ہو جاتا ہے. اس نور پاک دی برکت نال میرے پیر تلے سخت پتھر آتا ہے, وہ بھی موم بن جاتا ہے. آپ فرماتے ہیں میں اگر درختہ کو نہیں گزرنی ہے تو درختہ میں چھوئی آواز آتی ہے, اے آمینہ تینوں مبارک ہوئے, تو نبیاں تے رسولاں تے سردار دی ماں بنوالی. آپ فرماتی ہیں ہر پاسے میں تو اسلام آمدیاں نے, آواز آمدیاں نے, مبارکہ آمدیاں نے. آپ فرماتی ہیں اگر میں دھوپ میں چلنیاں, دھوپ دے اندر چلنیاں, سخت گرمی دے اندر, آپ فرماتی ہیں جس ویلے میں دھوپ میں چلنیاں بدل دے ٹکڑا آگے میرے سر تے سایہ کرنے دا ہے. آپ فرماتی ہیں میں پریشان ہوتی ہیں بھی ایک ہی وجہ ہے, تو بدل دے ٹکڑے میں جو آواز آتی ہے, اے آمینہ غم نہ کر, مبارک ہو میں تنوں, تو نبیاں تے رسولاں تے سردار دی ماں بنوالی. اے سارے جناب والا سارے کام اس نور واسطے ہو رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں جس ویلے خون دے پانی لین واسطے جانیاں, میرے نال دیاں سہیلیاں جڑیاں نے پانی لین واسطے اٹھا جاندیاں نے, ڈول بھی نال لے کے جاندیاں نے, رسی بھی نال لے کے جاندیاں نے. آپ فرماتے ہیں پر میں جس ویلے خون دے منڈیل تے پہنچنی ہاں, نہ رسی دی ضرورت نہ ڈول دی ضرورت, اے جس ویلے خون دے منڈیل تے جا کے کھلونی ہاں, پانی آپ پہ تے آ جاتا ہے, پانی آپ پہ آ جاتا ہے. تے پانی میں جو امی آوازیں آمدیاں نے, اے آمینہ تینوں مبارک ہوئے, نبیاں تے رسولاں تے سردار دی ماں بننے والی. حضرات دی وقار پھر حضرت آمینہ فرماندیاں نے عجیب کیفیتاں ویکھنیاں. ایک مہینے پہلے اور نبی آئے نے, دوسرے مہینے اور نبی آ جاتے نے, خواب کے اندر آ کے فرماتے نے اے آمینہ تینوں مبارک ہوئے, تو نبیاں تے رسولاں تے سردار دی ماں بننے والی. آپ فرماتے ہیں پر بوجھ میرے تے کوئی نہیں. اسلام عورتاں بوجھ ہوتا ہے نا, فرمایا اس طرح مینوں کوئی بوجھ نہیں ہے, پتہ نہیں مینوں لگتا کہ میرے وال کوئی آمن والا ہے.
لیکن خوشخبریاں بڑھیاں ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات عظیم کا توجہ فرمایا نے، پھر جس ویلے آپ فرماتے ہیں وہ رات آ گئی ہے، وہ شانہ والی رات، عظمتہ والی رات آ جاتی ہے، محبت والی رات آ جاتی ہے۔ حضرات عظیم کا حضرت علامہ عبد الرحمن محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ، آپ نے اپنی کتاب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر روایت نقل فرمائی ہے، فرمایا کہ جس ویلے وہ رات آ جاتی ہے، برکتہ والی رات، عظمتہ والی رات، بخششہ والی رات، 12 ربیع النور شریف دی رات، سبحان اللہ، اچھی بولو سبحان اللہ، 12 ربیع النور شریف دی رات آ جاتی ہے۔ فرمایا کہ جبریل امین علیہ السلام حضرت اماں آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، لہٰذا کہ نا دودھ کا ایک پیالہ پیش کر دینے، شربت پیش کر دینے۔ فرمایا شربت ہو جناب والا، وہ رنگ بھی بیان کیتا گیا ہے، وہ ذائقہ بھی بیان کیتا گیا ہے۔ فرمایا دودھ کا پیالہ جڑا پیش کیتا گیا ہے، فرمایا اس دا رنگ دودھ دے نالوں زیادہ سفید سی، دودھ دے نالوں زیادہ سفید، اور جناب والا ذائقہ دا کی وجہ ہے، فرمایا شہد دے نالوں میٹھا، شہد دے نالوں میٹھا سی، اور خوشبو اتنی کستوری دے نالوں زیادہ خوشبودار۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمانیاں نے جبریل امین علیہ السلام پیالہ پیش کیتا ہے، عرض کرتے ہیں ہماری نوش فرماؤ۔ آپ فرماتی ہیں میں پیالہ پکڑے آئے، وہ شربت پیتا ہے، دودھ پیتا ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں خوب سہر ہو گئی ہوں، اور عجیب گل پیالے وچ ایک کوٹ بھی کٹ نہیں ہویا، سبحان اللہ، اسی طرح لبا لب کرچے۔ آپ فرماتی ہیں کہ پھر جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں ماجی اور پیو۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں دوسری باری پھر پیتا ہے، اور پیالہ ہوئے دا ہوئی بچیا ہویا ہے، پل ہویا ہے۔ آپ فرماتی ہیں پھر جبریل نے تیسری باری عرض کیتا ہے، پھر میں پی لیا ہے، کہ تیسری باری پی کے میں خوب سہر ہو گئی ہوں۔ جس ویلے فرمایا میں خوب سہر ہو گئی ہوں، جبریل امین علیہ السلام اے سامنے کھڑے ہو جانے لے، یاد کینے اظہر یا رحمت للعالمین، اے عالمین دی رحمت سونیا تشریف لے کے آ جاؤ، سونیا آ جاؤ، سرکار دے میلاد دے وقت، ولادت دے وقت جبریل امین علیہ السلام کیا تیرے سونے آ جاؤ، سونے آ جاؤ، اے عالمین دی رحمت سونے آ جاؤ، اظہر یا نور من نور اللہ، اے اللہ دے نور چبرن والے نور، سونے آ جاؤ، سونے آ جاؤ۔ اگے کی جبریل امین علیہ السلام فرما دے رہے بسم اللہ اظہر یا صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل بھی آتے ہیں بسم اللہ کرا، سونے آ جاؤ، سونے آ جاؤ، سونے آ جاؤ۔ جبریل امین علیہ السلام عطا پہ کر دے بلکہ کائنات بھی آگی، سونے آ جاؤ، سونے آ جاؤ، سونے کدو آؤ گے، سونے آ جاؤ نا۔ حضرات دی وقار پھرتی ہوندہ ہے، حضرت اماں آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتیاں نے ولادت دا وقت دے پھر دیوں دا میں کی بیکنیا خارج منی نور، میرے وچ ایک نور ظاہر ہویا ہے، میرے جو ایک نور جدا ہویا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس نور پاک دی برکت دے نال بیٹھی میں مکے وچ لیکن قصور و شام دے محلات دیکھ رہی ہاں۔ فرمایا بیٹھی میں مکے وچ لیکن بصرہ دے اونٹاں دی قطاراں میں دیکھ لیا ہے۔ حضرات دی وقت جس ویلے سرکار آئے نے، حضرت آمینہ فرماتے ہیں پہلے اندھیرے سن، کوئی جناب والا لائٹ کوئی نہیں، پر سونا آ گیا ہے، چاندن ہی چاندن ہو گیا ہے، سونا آ گیا ہن چاندن ہی چاندن ہو گیا ہے، ہر پاسے نور ہی نور ہو گیا ہے۔ میرے پنجابی نے شاعر نے دا نقشہ کیا ہے، انہیں کہ نور ازلی چمک گیا غائب اندھیرا ہو گیا، نور ازلی
تھوڑا سلامت رکھے گج کے ذرا زور لا کے تے محبت دے نال پڑھو جب سرکار آ کے روا مٹ گئے ان کا نہیں پریشانی جی بندہ اللہ کے گھر میں آ کے پریشان ہو کے بیٹھا رہے پھر سٹ کے پتہ نہیں کی ہو گیا تو پھر کتنے سکون لبنا ہے وہ اللہ کے گھر تے آ کے پتہ نہیں سکون مل جاتا ہے تے سرکار دا ذکر پھر سرکار تے میلاد دا مہینہ پھر ذکر بھی سرکار دا ہو رہا ہے لہذا ہن شرمانا نہیں سارے اسی آواز نال بول لگے کملی والا آ گیا تاں تاں سویرا ہو گیا بولو کملی والا آ گیا کملی والا آ گیا ہر تھاں سویرا سویرا ہو گیا نور ازلی چمک گیا غائب تیرا ہو گیا کملی والا آ گیا ہر تاں سویرا حضرت سمیہ فرما دیا نے میں اتنے موجود سا ایک پاسے گھر دے کونے وچ ایک دیوا بلدا سی پیا اور جس ویلے سونا آ گیا ہے سونے دا نور اتنا ہو گیا ہے پھر دیوا نظر کوئی نہیں آیا سونے دا نور اتنا ہو گیا پھر دیوا نظر نہیں آیا سرکار جس ویلے آئے نے تے سرکار دے نور دے نال ہی سارا جہان ہی روشن ہو گیا ہے تے آمدیا سرکار نے کیتا کی یہ سجدہ کیتا ہے کی کیتا ہے سجدہ کیتا ہے آمدیا کیا کہ یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت چول جے بندے نہیں 40 سالوں کے بعد پتہ لگا میں نبی ہوں میں کہ پتہ نہیں لگا اعلان 40 سالوں کے بعد اور اب دی حکمت سی دے اندر بھی سونیا پہلا اپنا کردار وخا بچپن انہاں میں جوانی انہاں میں گزار تاکہ انہاں کردار اپنا وخا سرکار نے کردار وخایا ہے تے میرا کیا کہ دسو میں آکھاں اس پہاڑ تو دوجے پاسے کہ لشکر آ رہا تواڈے تے حملہ کر دے گا مان لو گے تے سارے کیا کہ جا الصادق والامین سونیا تو صادق ہے تو سچے ہے تو امین ہے کبھی تساں جھوٹ نہیں بولیا اسی تانوں دگا فریب کرتے نہیں ویکھیا تسی جو آکھو گے سچ ہی آکھو گے نا سرکار نے پھر آکھیا پھر پڑھ لو کلمہ ایک خدا دی بندگی کر لو پوجا کر لو کتا نو چھڈ دیو کہ اس ویلے سارے کافر خراب ہو گئے سن رات دی وقار مطلب میں عرض کرنا پیا بھئی اعلان 40 سالہ تو بعد کیتا ہے پتہ نہیں لگا پتہ نہیں سرکار فرماتے کون تو نبی ہے میں تو ادمی نبی آدم علیہ السلام مجھے پڑھے بھی نہیں سر پیدا بھی نہیں ہوئے حضرات دی بکار سرکار نے عمدہ سجدہ کیتا ہے اس سجدے وچ آ کے اپنی امت دی بخشش دی دعا کیتی ہے اور میاں صاحب فرمانے نے سب سجدے محبوب نے پایا تے رو کے عرض گزاری بخش کریمہ میری امت ساری اس طرح حضور دا میلاد پاک ہویا اور ہر پاسے روشنیاں پھیل گئیاں ہر پاسے نور ہی نور ہو گیا پہلے ظلمتاں دے اندھیرے سن اور سرکار آئے تے ہر پاسے نور ہی نور ہو گیا اللہ کریم نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور دیکھو بھیجنا لگدا میں نور بھیجا قد جاءکم من اللہ نور اور جڑے آئے نے سرکار فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری ہر چیز تو پہلے رب نے میرے نور کو پیدا فرمایا اور جنہ وال آئے نے حضرت اماں آمنہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خارج منی نور میرے بچوں ایک نور جدا ہویا ہے میرے بچوں ایک نور ظاہر ہویا ہے اور نور دی برکت دے نال میں بیٹھی مکے وچ ہاں سور و شام دے محلات نو ویکھ رہی ہاں اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ دعا ہے رب ذوالجلال حضور دا صدقہ سن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے نور پاک نو مننے کی توفیق عطا فرمائے اور سرکار دے نور پاک دا صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے سب دے سینے اپنے نور دے نال اپنے پیارے محبوب دے نور دے نال روشن منور فرمائے آمین آخر دعوانا الحمدللہ